فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ناظرین، ساتھ ہی ساتھ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ دنیا، دولت یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر اچھی چیز ہوتی یا اس کی کوئی حقیقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر دنیا کی حقیقت، دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پرب کے برابر بھی ہوتی تو ایک کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہیں ہوتا۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حقیقت نہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، تم اپنی انگلی سمندر میں ڈالو، سمندر میں ڈالنے کے بعد جب تم اپنی انگلی باہر نکالتے ہو تو دیکھو کہ تمہاری انگلی کیا لے کر آئی ہے، تمہاری انگلی میں کتنا پانی آیا ہے۔ پانی کا ایک معمولی سا قطرہ تمہارے انگلی میں لگا ہوا ہے تو وہ ایک قطرہ وہ دنیا ہے۔ کیا حقیقت ہے دنیا کی، اور پورا سمندر یا آخرت سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر دنیا کی کوئی ویلو یا اس کی اہمیت یا اس کا مقام و مرتبہ کچھ شریعت میں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالدار بنایا ہوتا، بہت زیادہ پیسے دیا ہوتا۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ کہاں لیٹے ہوئے ہیں؟ کھجور کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ کھجور کے شاخیں جو ہوتی ہیں کھردری ہوتی ہیں، کانٹے دار ہوتی ہیں، اس کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں آنا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر، آپ کے مبارک جسم پر نشانات پڑ گئے ہیں چٹائی کی وجہ سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے جسم کو دبا دبا دیکھا، تراش و خراش دیکھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، تمہیں رونا کیوں آ رہا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مشرکین، وہ کفار جو اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، زمین میں سرکشی اور فساد مچا رہے ہیں، وہ تو قیصر و کسریٰ کے محلات میں عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمارا نبی جو رحمت للعالمین بن کر آیا ہے، اسے زمین پر سونے کے لیے، اسے آرام کرنے کے لیے صحیح سے بستر ہی میسر نہیں ہے، اس لیے رونا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ جملہ سنا تو آپ نے فوراً کہا، اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں؟ اے عمر کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ ان کے حصے میں دنیا آئے اور ہمارے حصے میں آخرت آئے؟ سبحان اللہ، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی صحابہ کی، کس طرف رخ پھیر دیا۔ پتہ چلا کہ دنیا، دولت، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔